ایجپٹ، وہ سرزمین جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ آیا۔ قرآن، تورات اور انجیل تینوں میں مصر کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں انبیاء کی دعوت گونجی، جہاں ظالم بادشاہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا اور جہاں اللہ کے عذاب نے تکبر کے تاج اچھال دیے۔ یہ فرعون کی سرزمین ہے، وہ فرعون جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن پھر اللہ نے اسے اور اس کی فوج کو سمندر میں غرق کر دیا تاکہ دنیا قیامت تک یہ سبق یاد رکھے کہ طاقت، تکبر اور ظلم کبھی انسان کو بچا نہیں سکتے۔ اور پھر صدیوں بعد ایک اور بڑی سلطنت مصر پر مسلط تھی، رومن ایمپائر۔ مصر اس وقت روم کی روٹی کی ٹوکری کہلاتا تھا۔ اس کے کھیتوں کا اناج، اس کے دریاؤں کا پانی اور اس کے لوگوں کی محنت، سب کچھ روم کی عیاشی کی نظر ہو چکا تھا۔ رومن ظلم، ٹیکس، مذہبی جبر اور غلامی نے مصر کے عوام کی روح تک کچل دی تھی۔ لوگ آزادی کے لیے بےتاب تھے اور نجات دہندہ کے انتظار میں نظریں آسمان کی طرف اٹھائے رکھتے تھے۔ اسی دوران مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیران کن پیش گوئی فرمائی۔ تم مسلمان ضرور ایک دن مصر کو فتح کرو گے۔ جب وہاں پہنچو تو قبطیوں کے ساتھ رحم اور بھلائی سے پیش آنا، کیونکہ ان کا تم سے خونی اور نسبی رشتہ ہے۔ یہ معمولی بات نہ تھی، یہ ایک اسٹریٹجک اور روحانی ہدایت بھی تھی۔ مصر ایک عام علاقہ نہیں تھا، بلکہ ایمان کے مستقبل کا ایک اہم دروازہ تھا۔ جب مسلمان ایران اور روم جیسی بڑی طاقتوں سے برسر پیکار تھے تو مصر کی طرف پیش قدمی کا مشورہ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ مصر کا جغرافیہ، اس کی معیشت اور اس کے عوام کی کیفیت سب اسلام کے پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کا عدل مشہور، جن کی سختی دین کے لیے اور جن کا فیصلہ کبھی جذباتی نہیں بلکہ اصولی ہوتا تھا۔ ابتدا میں وہ مصر کے مشن کے بارے میں محتاط تھے، لیکن جب صحابہ نے اس کے اسٹریٹجک فائدے، ظلم سے نجات کے امکان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یاد دلائی تو وہ بھی اس عظیم مشن کے لیے راضی ہو گئے۔ لیکن اچانک مسلمانوں کی پیش قدمی کو ایک عظیم آزمائش نے روک دیا، طاعون امواس، ایک ایسی وبا جس نے شام، فلسطین اور اردن کی زمین کو غم کے بادلوں سے ڈھانپ دیا۔ ہزاروں مجاہدین بیمار پڑ گئے۔ وہ عظیم جرنیل امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، جن کی بہادری اور اخلاص کے سامنے پہاڑ بھی جھک جائیں، وہ بھی اس وبا میں شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی اسی طاعون میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اسلامی لشکر غم میں ڈوب گیا، لیکن ایمان ختم نہیں ہوا۔ اب مجاہدین کی کمان ایک اور دانا، دور اندیش اور جنگی حکمت کے ماہر صحابی کے ہاتھ میں آئی، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے خلیفہ کو خط لکھا اور مشورہ دیا، اے امیر المؤمنین، اب ہمیں مصر کی طرف بڑھنا چاہیے، کیونکہ مصر روم کی طاقت کی شاہرگ ہے اور وہاں کے لوگ ظلم سے نجات کے منتظر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دی اور یوں صرف 4000 مجاہدین کا لشکر مصر کی طرف بڑھا۔ تعداد کم تھی، لیکن ایمان مضبوط، جذبہ بے مثال اور مقصد خالص اللہ کی رضا۔ رومنز نے پہلے جاسوس بھیجے، وہ حیران رہ گئے کہ اتنی چھوٹی فوج، لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کے چہروں پر ایمان کی چمک، اتحاد کی قوت اور موت کے خوف سے آزاد دل دیکھے تو سمجھ گئے کہ یہ عام سپاہی نہیں، یہ اللہ کے مجاہد ہیں۔ پھر جنگ ہوئی، سخت، فیصلہ کن اور تاریخی۔ قلعوں کے دروازے بند تھے، دیواریں بلند اور دشمن طاقتور، لیکن پھر اسلام کا شیر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار، تلوار بلند کیے، دیوار کی طرف بڑھے اور نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ ان کے پیچھے لشکر نے بھی یہی صدا بلند کی اور دیواریں عبور کر لی گئیں۔ قلعہ فتح ہوا اور مسلمانوں نے آگے الیگزینڈریا کی طرف پیش قدمی کی۔ رومنز کی طاقت ٹوٹ چکی تھی،
मुराल खत्म हो चुका था। आखिरकार रोमन्स ने हथियार डाल दिए और मिस्र मुसलमानों के हवाले कर दिया गया। लेकिन याद रहे, ये फतह सिर्फ तलवार की नहीं, इंसाफ और इखलाक की फतह थी। मुसलमानों ने रोमन्स को अमननामा दिया, किसी आम शहरी पर जुल्म न हुआ, गिरजाघरों को तहफ़्फ़ुज़ मिला, टैक्स में इंसाफ किया गया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक क़िब्तियों के साथ रहम और नेकी का सलूक किया गया। यही वो लम्हा था जब मिस्र की आवाम ने कहा, हम आज़ादी के मुंतज़िर थे और इस्लाम ही वो इंसाफ है जिसकी हमें तलाश थी। लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे, गुरोह दर गुरोह। मिस्र सिर्फ एक फतह शुदा खित्ता ना रहा, बल्कि इस्लाम का मजबूत किला बन गया। इल्म, ईमान, तहजीब और ताकत का मरकज, जहां से आगे शुमाली अफ्रीका और फिर अंदलुस तक इस्लाम का नूर फैल गया। आज अगर हम तारीख के आईने में देखें तो सवाल उठता है कि सुपर पावर वो नहीं जिसके पास दौलत हो, बल्कि वो है जो इंसाफ पसंद हो। अगर आज मुसलमान इसी यूनिटी के साथ खड़े हों तो क्या तारीख खुद को दोहरा सकती है? ये सवाल आपके लिए है, इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दें। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।